عمران خان صاحب کل 6 مئی سے میاں والی سے اپنے کچھ جلسوں کا آغاز کر رہے ہیں، اور ان کے حمایتی، ان کے چاہنے والے جنہوں نے ان سے کروڑوں روپے کے فنڈز ہتھیائے اور جس کے بارے میں ویڈیوز بھی آ چکی ہیں، وہ اپنے ویلاگز میں کہتے ہیں کہ یہ ایک طوفانی کمپین ہے جس میں سے بہت آبجیکٹیوز اچیو ہونے والے ہیں۔ تو عمران خان صاحب اپنے ان جلسوں سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب چاہتے یہ ہیں کہ ان کو ارلی الیکشن مل جائیں، حالانکہ جب وہ خود حکومت میں تھے تو وہ ارلی الیکشن نہیں چاہتے تھے۔ پھر عمران خان صاحب اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف باہر دنیا میں سازش ہوئی اور وہ انتہائی مقبول یعنی مسلم امہ کے لیڈر ہیں اور ان کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ تو وہ اسلام آباد کے ارد گرد کہتے ہیں کہ کوئی 2-3 گھنٹے کی جو ڈرائیو پر دوسرے شہر ہیں، وہاں پر وہ 15-16 جلسے کرنے جا رہے ہیں اور لوگوں کو کال دیں گے کہ وہ اسلام آباد آئیں اور آ کے اس حکومت کا، جو کہ نو کانفیڈنس کے بعد آئی ہے، اس کا تختہ پلٹ دیں اور یہاں پر آرمی کی مداخلت سے نئے انتخابات کریں۔ اب آرمی کی مداخلت کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ ان کے اپوائنٹڈ گورنر پنجاب جناب سرفراز چیمہ صاحب یہ بار بار آرمی چیف کو خط لکھ رہے ہیں، افواج پاکستان سے مدد مانگ رہے ہیں کہ آپ آئیے، یعنی آئین میں، قانون میں ان کا کوئی ایسا رول نہیں ہے، لیکن جناب یہ جمہوریت کے دعوے دار روز ان کو بلاتے ہیں کہ آپ آئیے اور مداخلت کیجیے، اپنا کردار ادا کیجیے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں کیا چاہتے ہیں۔ وہ آوازیں بلند کہتے ہیں جو غلطی ہوئی اس کو سدھاریے۔ ان کے شیخ رشید 2 دن پہلے ایک غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر افواج پاکستان سے پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے تعلقات اچھے رہتے تو ان کی حکومت کسی صورت غائب نہ ہوتی۔ یعنی وہ یہ مان رہے ہیں کہ ان کی حکومت کے جانے میں افواج پاکستان نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ دوسری سائڈ پہ جو پولیٹیکل اپوننٹ یعنی دوسرا مخالف گروپ ہے، جو پہلے اپوزیشن میں تھا اب حکومت میں، وہ کہتے ہیں صرف افواج پاکستان نیوٹرل ہو گئی ہیں، جو ان کی اندھا دھند سپورٹ وہ کیے جا رہی تھی پچھلے 3.25 سال سے، وہ اس سے دور ہو گئی کہ نہیں اب ہم یہ کچھ نہیں کریں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے۔ ہمارا کہنا تو کچھ اور ہے کہ ہم یہ چلیں آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پر وہ عمران خان سے دور ہیں، لیکن ان کا اصل ٹارگٹ مسلم لیگ نواز۔ آئی ایم آن ریکارڈ، میں نے کبھی نواز شریف صاحب کی حمایت نہیں کی اور میں ہمیشہ ان کو ملک کا وہ حکمران سمجھتا ہوں جس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پاکستان کی چولیں ہلا دی ہیں۔ پاکستان کو تباہی کے دھانے پر جتنا نواز شریف اور ان کی پارٹی لے کر آئی ہے، اتنا کوئی نہیں لے کر آئے۔ عمران خان بھی ابھی تک اتنا نہیں لے کر آئے ہیں، لیکن عمران خان اب جو کر رہے ہیں وہ نواز شریف سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کے کر رہے ہیں، اور ان دونوں نے، کیونکہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے ہیں، تو ان دونوں نے ملک کی چونیں اس طرح سے ہلا دی ہیں اور ہلا رہے ہیں کہ اگر ملک اس میں سے بچ جائے تو یہ ایک غنیمت ہوگا۔ لگتا ہے کہ ملک ان پر قربان ہو جائے گا، کیونکہ ان سب کے حالات و واقعات ایسے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ بقول یعنی موجودہ حکومت کی نیوٹرل ہوگی، اور بقول عمران خان کے یا ان کے عقل کل وزیر شیخ رشید کے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں رہی تو ان کی حکومت چلی گئی، اتحادی ان کو چھوڑ گئے۔ تو یہ تو ان کے کیبنٹ کے جو ممبرز ہیں ان کے کال و فیل سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ باہر کی کوئی سازش نہیں۔ اب عمران خان صاحب کو یہ جلسے نہیں کرنے چاہیے اور یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا ٹائر ابھی 24 گھنٹے سے کم ٹائم ہوا ہے حکومت نے پنچر کر دیا۔ وہ ایسے کہ سینٹر میں یعنی اسلام آباد میں شہباز شریف کی جو حکومت ہے، ان کی جو انفارمیشن منسٹر ہے مریم اورنگزیب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ حکومت نے پرنسپلی یہ ایگری کر لیا ہے کہ یہ جو عمران خان بیرونی سازش کی روز رٹ لگائے ہوئے ہیں، اس پر ایک غیر جانبدار کمیشن بنا دیا جائے اور وہ کمیشن اس کا فیصلہ کرے کہ یہ مداخلت تھی
یا نہیں تھی، اگر تھی تو کتنی تھی، اور نہیں تھی تو اس میں سے کون کون سے لوگ جھوٹ بولنے میں سر فہرست ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو اب اس کمیشن کے بننے کا اور اس کے نتائج اخذ ہونے کا اور اس کے جو یعنی پیرامیٹرز ہیں کہ جس کے تحت اس نے تمام چیزوں کو پروب کرنا ہے یا اس کی تفتیش کرنی ہے، وہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان اصولوں کو وضع کرنے میں اس کمیشن کا اور اس حکومت کا ساتھ دیں۔ حالانکہ عمران خان صاحب 4.25 سال کہتے رہے ہیں کہ میں تو جناب اس یعنی جو اس وقت حکومت میں ہیں، اس وقت اپوزیشن میں تھے، کہ میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں۔ اب ان کے وہی شعلہ بیان جن کی زبان انگارے اور آگ اگلتی ہے، شیخ رشید صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب اس حکومت کے ساتھ نئے الیکشن پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر سنیے کہ اگر فوج یعنی پاکستان کی آرمی اس چیز کی گارنٹی دے کہ یہ انتخابات ہوں گے اور حکومت بامانی مذاکرات کرے گی تو عمران خان بیٹھنے کو تیار ہے۔ تو یعنی عمران خان صاحب اب اس پوڑی سے تو نیچے اتر آئے کہ میں نے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ عمران خان صاحب نے وہی کیا جو نواز شریف کے بارے میں مشہور تھا کہ نواز شریف اپنے پاؤں پر خود کلہڑا مارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہوئے میرا پیر زخمی ہو گیا۔ تو عمران خان صاحب نے بھی وہی کیا کہ قومی اسمبلی سے استعفی دے کے آؤٹ ہو گئے، آپ باہر کھڑے ہو کے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان میں سے سب کے استعفے منظور ہوتے ہیں یا چند کے ہوتے ہیں اور چند اپنے استعفے واپس لے لیتے ہیں، تو ایک انٹرسٹنگ صورتحال بنے گی، اور قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب کے پاس ایسا کوئی گرو نہیں ہے، ایسی کوئی آواز نہیں ہے کہ جو ارلی انتخاب کی بات بآواز بلند کر سکے۔ تو جب اسمبلی میں یہ موجود نہیں ہے تو پھر موجودہ حکومت، جس نے بتایا تو ہے کہ اس نے 2 ووٹوں سے حکومت بنائی ہے، یعنی مطلوبہ 172 سے 174 ووٹ ان کے تھے، لیکن انہوں نے 22 میرے خیال میں پی ٹی آئی کے ممبر فارورڈ بلاک کی شکل میں قومی اسمبلی میں بٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ خوشی بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ پوری دھمالیں ڈال کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی 2-4 نکلتے ہیں جو کاف لیگ کے حکومت کے ساتھ شامل ہیں تو ادھر سے وہ لوگ شہباز شریف کو ووٹ دیں گے، اگر ایم کیو ایم بھی نکلتی ہے تو تب بھی وہ ووٹ دیں گے۔ تو یعنی جو پارٹیاں اس وقت موجودہ حکومت کے ساتھ بظاہر ملی ہوئی ہیں، اگر وہ نکلتی بھی ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ان کی سوتن 22-24 ممبران کے ساتھ اپوزیشن کے بینچز پر بیٹھی ہے اور وہ حکومت کو ووٹ دے دے گی، تو نو کانفیڈنس کا تو ماجرا ہی نہیں ہے۔ صرف ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے صدر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ صدر کو اتارا نہیں جا سکتا، تو انہوں نے اس کا توڑ وہاں پر رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے صدر کی پیچک بھی جو ہے نا وہ نکلی ہوئی ہے، اور گورنر پنجاب کی کہ وزیر اعظم نے سیکنڈ ٹائم صدر پاکستان کو یہ ایڈوائس دی ہے کہ گورنر پنجاب کو ہٹا دیا جائے، جس میں سے آج 3 دن ہو چکے ہیں، 1 ہفتے کے وہ گورنر ہیں پیچھے، لیکن ان کی زبان دیکھیں تو اتنی لمبی ہے، صرف کس لیے کہ وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حمزہ کا انتخاب اور اس کا اوتھ غیر قانونی، تو آپ عدالت چلے جائیے، وہاں سے اس کا فیصلہ لیجیے۔ آپ آرمی چیف کو کس لیے لکھ رہے ہیں؟ عمران خان کس لیے کیے ہیں؟ غلطی سدھار لیجیے۔ یعنی یہ جمہوری نئے طرح کے لوگ ہیں جو افواج پاکستان سے مدد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم جمہوری ہیں، اور افواج پاکستان ہمیشہ جو آئینی اور قانونی حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے، تو پھر اس کو حکومت کے ساتھ کھڑا رہنے دیں۔ آپ کس لیے دعوت عام دے رہے ہیں ان کو؟ یعنی لوگوں کو شرم لحاظ کسی طرح کا کچھ نہیں آتا، اور عمران خان کے جتنے حمایتی کروڑوں روپے کے فنڈ عمران خان سے لے کے میڈیا پر بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، ان کو بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح کی غلط گفتگو کر رہے ہیں۔ اور ساتھ میں وہ یہ بھی فرما رہے تھے کہ ابھی 1 دن پہلے کی یا آج صبح کی ویڈیو ہے جس میں ایک کوئی نوجوان جو اپنا نام بیرسٹر کر کے کچھ بتا رہا ہے، وہ کہیں سیالکوٹ کے پاس کینٹ میں انٹر ہونے کے لیے کھڑا ہے، تو اس کو جو فوجی چیک پوسٹ ہے وہاں پر روکا گیا کہ آپ جھنڈے لگا کے اپنی گاڑی میں کینٹ میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ تو
تو جناب اس پر عمران خان کے یہی حمایتی اور یہ اس طرح کے لوگ لمبی لمبی ٹویٹس کر رہے ہیں اور بہت کچھ فرما رہے ہیں کہ اس کو روکا نہیں جانا چاہیے تھا۔ بھائی سوال اتنا سا ہے کہ آپ شہر میں جدھر مرضی جھنڈے لگا کے گھومیے، آپ کو کوئی روک رہا ہے؟ لیکن اگر آپ چھونی کے ایریا میں جا رہے ہیں اور انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ جھنڈے لگا کے مت جائیے، تو آپ کہیں جی کیونکہ آپ تو نیوٹرل ہو چکے ہیں تو ہم جھنڈے اتار دیتے ہیں، واپسی پر پھر لگا لیں گے۔ اگر آپ کا اتنا ہی دل چاہ رہا تھا لگانے کو، تو آپ وہاں پر چوکی پر بحث نہ کرتے، جھنڈے اندر گاڑی میں رکھ لیتے اور بعد میں جا کے اس کو لگا لیتے۔ اگر کوئی پھر آپ کو روکتا تو پھر آپ سمجھ جاتے کہ کینٹ کے اندر آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ نے تو کسی طرح سے ملک کے آئین کا کسی طرح سے پاسداری نہیں کیا اور نہ ہی آپ رسپیکٹ کرتے۔ یہاں پر نہ تو کوئی آپ کے خلاف تھا، نہ ہی یہاں پر کسی چیک پوسٹ پہ کسی سنتری نے آپ کو روکا کہ طریقے عدم اعتماد ہے تو آپ اس پر ووٹنگ کرا دیجیے، تو آپ کے قاسم سوری نے آئین کو اٹھا کے پرے پھینکا اور کہا یہ تو الاؤ ہی نہیں میں کرتا۔ پھر سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تو آپ کے اسد کیسر صاحب جو ہے نا اس پر پورا دن رات 11:45 تک لیٹے رہے۔ انسان کی آئین کو اور قانون کو وائلیٹ کرنے کی بھی کوئی تھوڑی سی جو ہے نا وہ اس کی عقل سلیم اس کا ساتھ دینا۔ اب تو دھاندلی کرتے رہیں۔ تو عمران خان صاحب یہ سارے جلسے کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ فرق گوگی کو ڈیفینڈ کرنے والے، وہ جو ان کی وائف کی فرینڈ ہیں جنہوں نے ابھی تک میں نے اس کے بارے میں کوئی ایسا کہا نہیں ہے، لیکن جو سنا ہے کہ انہوں نے کافی سارا کام جو ہے نا وہ پنجاب میں دکھائے رکھا، اسی وجہ سے بزدار کو بھی انہوں نے لگوایا۔ اور سب سے پہلے جو ڈی پی او کے تبادلے کی بات ہوئی تھی، اس میں بھی بزدار صاحب کے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ گجر صاحب ہی بیٹھے ہوئے تھے جو کہ فرق گوگی کے خامند ہیں۔ تو ایسی کہانیاں تو عمران خان صاحب کی دور حکومت میں اتنی تیزی سے آئی ہیں اور اتنی زیادہ آئی ہیں کہ لگتا ہے کہ اگر نواز شریف کی طرح ان کو بھی کوئی 30-35 سال کا موقع مل جائے تو یہ تو پورا ملک بیچ کے کھا جائے۔ لیکن عوام کا بھی کیا ہے، وہ نواز شریف کے پیچھے پنجاب تیری پگ کو لگ گیا داغ، تو 35 سال پاکستان کے اسی پبلک نے گنوا دیے۔ اب عمران خان کے پیچھے لگ کے پتہ نہیں 35 سال گنوائیں گے یا 45 سال گنوائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ گنوا چکیں گے تو تب کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو جب آپ عمران خان کے پیچھے لگ کے آپ ملک کا نقصان کر چکے ہوں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ سوچنے کا عمل اس سے پہلے کا ہے۔ ملک سے محبت کیجئے، یہ سیاسی شعبدہ بازوں کی شعبدہ بازی میں ان کے بہلاوے میں مت آئیے۔ عمران خان نے فرق گوگی کو کیوں ڈیفینڈ کیا؟ آپ اس کی کوئی لاجک بتا سکتے ہیں؟ پھر عمران خان صاحب نے بزدار کو اتنے عرصے تک چیف منسٹر پنجاب کیوں رکھا؟ اس کی کوئی آپ لاجک دے سکتے ہیں؟ تو جناب جب آپ اس کی لاجک نہیں دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہاں ایک اور بھی ہے کہ وہ جو پہلے چیف منسٹر تھے کے پی کے ان کو دوبارہ کے پی کے کا چیف منسٹر کیوں نہیں لگایا؟ ان کی تو فیلئر نہیں تھی، دوسری دفعہ پی ٹی آئی کو کے پی کے میں گورنمنٹ ملی تھی، تو جناب عمران خان صاحب نے خٹک صاحب کو ہٹا دیا اور اس کو سینٹر میں لے آئے۔ تو عمران خان صاحب اچیو کیا کرنا چاہتے تھے؟ کوئی لاجک بتائیے۔ یہ صرف اپنی ذات کے اندر ایک انجمن ہے، یہ اپنی ذات کے اندر پوری دنیا ہے۔ ان کو یہ بالکل پسند نہیں کہ باہر سے کوئی دوسرا کسی طرح سے کہیں بھی کچھ بھی پاکستان کے لیے کچھ کر لے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کی وکٹ پٹ دی گئی ہے تو یہ پورے کے پورے گراؤنڈ کو اکھیڑ ہی دیں۔ تو عمران خان صاحب سے کوئی امید نہ رکھیے، یہ آپ کو فیوچر انڈیفینٹ ٹینس بتائیں گے، ابھی یہ ہو جائے گا، ابھی وہ ہو جائے گا۔ ہونا وانا ان سے کچھ نہیں ہے، نہ پہلے کچھ ہوا نہ اب کچھ ہوگا۔ ان کے ہواری جو ان سے پیسے لیتے رہے اور جن کو پھر امید ہے کہ شاید ان کا ٹلہ لگ جائے تو پھر کوئی پیسے کی برسات شروع ہو جائے، وہ ان کے لیے لمبی لمبی جناب چھوڑتے رہیں گے اور دور دور کی کوڑیاں جو ہیں لا کے ملاتے رہیں گے۔ ہونے والا کچھ نہیں، کیونکہ قومی اسمبلی میں جو پولیٹیکل پارٹی
100+ لوگوں سے ڈائریکٹ استعفے دے کے باہر ہو جائے، اس کی سیاست اور اس کی سمجھ بوجھ پر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ اور اس کوسچن مارک سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کسی کام کے لیے فٹ نہیں ہے۔ پھر یہ شیریں مزاری اور ان کے دوسرے جو حواری ہیں، یعنی عمران خان کے جو کیبنٹ ممبر تھے، وہ یورپین یونین کو خط لکھ رہے ہیں کہ جناب ہمارے اوپر یہ حکومت مقدمات بنا رہی ہے، آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔ تو یہ کیسی امریکن سازش ہے کہ جس میں مدد بھی انہیں سے مانگ رہے ہیں، سازش بھی انہوں نے آپ کے خلاف کی، تضادات ہیں تو ایسے ہیں۔ اور عمران خان صاحب تو آن ریکارڈ ہیں کہ اگر افواج پاکستان شہباز شریف کو وزیر اعظم کے طور پر ایکسیپٹ کر سکتے ہیں تو میرا مائنڈ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ کیسے ہو۔ تو ماشاءاللہ عمران خان صاحب کس قدر دوسروں پر انحصار کیے ہوئے تھے اور یہ سمجھ بیٹھے تھے، یعنی he took it for granted کہ افواج پاکستان جو ہے وہ ان کی ہمیشہ سپورٹ کرتی رہیں گی کیونکہ وہ ان کی کمزوری ہیں، اور عمران خان جو ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ اور کرنے کو نہیں ہے۔ اور عمران خان جیسے چاہیں گے اچھے برے گالی دیں، کچھ کریں۔ ابھی یہ فوج کو کتنی گالیاں دے رہے ہیں، بلکہ افواج پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ بھی انہی کے ایک حمایتی نے مجھے بتایا کہ فوج نہیں کہنا، افواج پاکستان کہنا ہے، کیونکہ گالیاں ہم سب کو دے رہے ہیں۔ تو یہ ان کی گفتگو ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ یہ بالکل وہ گفتگو کر رہے ہیں جو شیخ مجیب کی حمایتی کر رہے تھے۔ حالانکہ شیخ مجیب کے ساتھ تو زیادتیاں ہوئی تھیں، ان کے ساتھ تو کوئی زیادتی بھی نہیں ہوئی، لیکن یہ بنیادی طور پر وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے اور الٹیمیٹلی پاکستان کو اپنے نادانی میں اتنا نقصان پہنچا دیں گے کہ ہمارے سے سنبھل نہیں پائے گا۔ کیونکہ عمران خان صاحب کی حمایتی یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس یعنی اگلے 2-4-3 ہفتے کے اندر اگر کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ بیسیکلی عمران کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوگی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں پاکستان کو کہ عمران خان کے پولیٹیکل کمپین کو ہٹانے کے لیے یا اس میں خلل ڈالنے کے لیے انڈیا کوئی ایڈونچر کرے گا تو یعنی وہ عمران خان کے لیے اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ملک کے اندر لا قانونیت اور اندر سے ملک کو کمزور کر رہے ہیں تو دشمن تو باہر بیٹھا ہوا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے ملک کو تباہی کے دھانے پر لا دیا اور ان سے کسی اچھے کی توقع نہ رکھے۔ سوچیے، بلکہ بہت زیادہ سوچیے کہ آپ کن کے ہاتھوں میں خدا نخواستہ کھیل رہے ہیں۔ اگر آپ ان کی حمایتی تھوڑا سا پڑھ لیجئے، تھوڑا سا ایکسپلور کیجئے کہ آخر ان کی باتوں میں کوئی لاجک ہے۔ جب تک فواد چودھری، شیخ رشید اور اس جیسے لوگ، اسد عمر جیسے، اور کون سے، اور بھی ان کے بہت سارے، شیریں مزاری، یہ جب تک عمران خان کے دوست ہیں، عمران خان کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی اس کے لیے کافی۔ اینی ویز، دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں دنیا اور حالات کس طرح چلتے ہیں۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔